بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے میدان طے یا وادی طے کے متعلق سنا ہوگا۔ آج اسی کے متعلق ہم بات کریں گے۔ مصر اور شام کے درمیان 27 میل کا ایک وسیع و عریض میدان ہے۔ اسے وادی طے اور صحرائے سینا بھی کہتے ہیں۔ یہ جزیرہ نمائے سینا کا ایک حصہ ہے۔ مکمل جزیرہ نمائے سینا تقریباً 67,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ فی الحال یہ خطہ عربی جمہوریہ مصر کا حصہ ہے۔ اس کے شمال میں بحیرہ روم، مغرب میں خلیج سویز اور نہر سویز، اور مشرق میں فلسطین یعنی غزہ کی پٹی اور اسرائیل، اسی طرح خلیج عقبہ، اور جنوب میں بحر احمر یعنی لال سمندر، جسے بحر قلزم بھی کہتے ہیں، واقع ہے۔ اسے بر اعظم افریقہ اور ایشیا کے درمیان لنک بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس وادی سے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے بہت سے آثار وابستہ ہیں۔ اسی میدان میں بنو اسرائیل اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گستاخانہ اور عدم تعاون کا رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے تقریباً 40 سال تک مارے پھرتے رہے۔ طے عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سرگرداں رہنا، گھومتے رہنا۔ طے لق و دق بیابان یا ایسے بیابان کو بھی کہتے ہیں جس میں مسافر گم ہو جائے۔ تو چونکہ بنی اسرائیل اس میدان میں دن رات چلتے رہتے تھے، بطور سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ وہ دن رات چلتے رہتے تھے، لیکن اس میدان کو قطع نہیں کر پاتے تھے، یعنی پار نہیں کر پاتے تھے۔ وہ صبح کو جہاں سے چلنا شروع کرتے، شام کو پھر وہیں پہنچ جاتے تھے، اور شام کو جہاں سے چلتے تھے صبح وہیں پہنچ جاتے تھے۔ اس لیے وادی سینا کے اس حصے کا نام وادی طے یا میدان طے پڑ گیا۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی اس کیفیت کی عکاسی کرنے کے لیے یتیہونا کا جملہ استعمال فرمایا ہے قرآن مجید میں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اس آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس 40 سال تک وہ زمین ان پر حرام ہے، یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے۔ تو اے موسیٰ، آپ اس نافرمان قوم پر افسردہ نہ ہوں۔ بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گستاخانہ رویہ کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنی قوم کو لے کر نکلے تو فرعون اور اس کی فوج نے آپ کا تعاقب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو سمندر میں غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنو اسرائیل کے ساتھ سمندر عبور کر کے بحکم الہی صحرائے سینا میں ٹھہرے۔ وہیں آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے کوہ طور پر بلایا گیا اور کتاب ہدایت تورات عطا کی گئی۔ اس کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر فلسطین میں آباد مشرک اور کافر قوم جو فلسطی کہلاتے تھے ان کے ساتھ جہاد کر کے انہیں وہاں سے نکال دیں، اور اپنی قوم کے ساتھ
اس مقدس شہر میں داخل ہو جائیں اور وہیں مستقل رہائش اختیار کریں، کیونکہ یہ ارض مقدس آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موعود ہے۔ ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تعلق اس خطے سے تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی وساطت سے بنی اسرائیل مصر میں منتقل ہوئے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں مصر سے لے کر نکلے تو انہیں حکم ہوا کہ اب جاؤ اپنے اصل گھر یعنی ارض فلسطین کو دوبارہ حاصل کرو۔ لیکن جب جنگ کا موقع آیا تو پوری قوم نے کورا جواب دیا کہ ہم جنگ کرنے کے متحمل نہیں، یعنی ہم جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کم ہمتی کی وجہ سے انہیں وادی تہ میں بھٹکنا پڑا اور 40 سال تک صحرائے سینا میں یہ لوگ بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ ان کے وجود سے 400 سال کی جو غلامی کے اثرات تھے وہ ختم ہو گئے اور وہ ایک نارمل اور آزاد انسان اور آزاد قوم بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی اور انہیں صحرا سے نکلنے کا راستہ مل گیا۔ اس کے بعد حضرت یوشع بن نون کے عہد خلافت میں بنی اسرائیل اس قابل ہوئے کہ فلسطین فتح کر سکیں۔